میں بڑھنا چاہوں گا مہمان اسکالر کی جانب اور ان سے گزارش کروں گا کہ حسن اخلاق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلند ترین وصف تھا. آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس کے اوپر؟ حسن بھائی، آپ کا سوال بڑا ہی خوبصورت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، اور آپ کے اخلاق تو وہ اخلاق تھے جن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم لوگوں کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، وہ ایک بہترین نمونہ ہے. دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو ظاہری حسن کے ساتھ، ظاہری صورت کی خوبصورتی کے ساتھ پیدا فرمایا. فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے، احسن تقویم کے ساتھ بنایا ہے. اور اللہ نے یہ قسم اٹھا کے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے ظاہری حسن تمہیں دے دیا، ظاہری حسن دے کر اس کائنات میں تمہیں بھیج دیا ہے، لیکن اب باطنی حسن کو اختیار کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، اور میں نے تمہارے اختیارات میں تمام چیزیں رکھ دی ہیں. اب ظاہری حسن کے ساتھ تم چاہو تو اپنے باطنی حسن کے ساتھ بھی خود کو آراستہ و پیراستہ کر لو. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ ارشاد فرما دیں کہ جب بھی کلام کریں، گفتگو کریں، جب بھی بولیں تو اچھا جملہ بولیں، خوبصورت گفتگو کریں، پیار کے انداز سے بولیں. ایک کریم لفظ جو ہوتا ہے اس کی تفسیر کے طور پر اپنی زندگی کو گزاریں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات پر اس بات کو اپلائی کیا، عمل کر کے دکھایا، پھر اپنے پیارے غلاموں کو اس بات کی جانب راغب کیا. تو ایک ایسا بھی وقت آیا پھر اللہ کا کلام دوبارہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، جیسا کہ آپ نے کہا، تمام اعمال میں، تمام حضور کے اوصاف میں ایک عظیم وصف ہے اور ایک کمال کی خوبی ہے کہ آپ کے اوصاف جو ہیں وہ ایک مثالی ہیں. سبحان اللہ. اس معاشرے میں جو معاشرہ ایک ظلمت کی گھٹاؤں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، وہ معاشرہ جس معاشرے میں ظلم و ستم اور بربریت عام ہو چکی تھی، اور وہ زمانہ جس زمانے میں اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی تھی، اس زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ حضور نے اپنے اخلاق کا اظہار اور مظاہرہ فرما کے کائنات کو ایک ایسا درس دیا، ایک ایسی تعلیم دی ہے کہ پوری دنیا میں آج جہاں بھی اخلاقیات کا درس دیا جا رہا ہے، حضور کی تعلیمات کے مطابق دیا جا رہا ہے. جب بھی اخلاق کی بات آتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اور حضور کے اخلاق سامنے آتے ہیں. اور اخلاق تو ایک ایسی چیز ہے، اخلاق وہ ہیں جو ہر دین نے آ کر جس کی تبلیغ کی ہے. کوئی بھی دین اللہ کا آیا، اللہ کا کوئی بھی نبی آیا اور آ کر انہوں نے اخلاقیات کا ہی درس دیا. کوئی بھی ایسا دین نہیں آیا جس میں اخلاقیات کو پروموٹ نہ کیا گیا ہو. لیکن دین اسلام کی ایک یہ خاصیت ہے اور خصوصیت ہے کہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ معیار پر فائز فرما کے پھر لوگوں کو، حضور کے غلاموں کو بتایا کہ اس انداز میں تم نے اپنے اخلاق کا اظہار کرنا ہے. پھر صرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضور کے صحابہ کرام جو اسی معاشرے سے تعلق رکھتے تھے، جو معاشرہ ظلم و بربریت کے ساتھ لیس تھا اور اس زمانے میں ظلم عام تھا، اسی زمانے میں پھر صحابہ کرام اٹھے اور صحابہ کرام نے اخلاقیات کے وہ دروس دیے، اپنے عمل کے ذریعے مختلف ممالک کے اندر پھیل گئے اور اخلاقیات کا درس اپنے عمل کے ساتھ دیا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، عمل کے ساتھ بھی ہے. اخلاق وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زبان اور عمل کے ساتھ منسلک ہیں. تو زبان کا تعلق کافی حد تک اس معاملے میں ہے کہ انسان کی زبان سے بعض اوقات ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ انسان اخلاقیات کے دائرے سے نکل جاتا ہے. تو زبان پر جس انسان نے
کنٹرول کر لیا, اختیار حاصل کر لیا, تو سمجھ لیں وہ اخلاق کے کسی حد تک اعلیٰ معیار پر فائز ہو گیا. حضرت لقمان علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا میں نے جب بھی نقصان اٹھایا اپنی زبان کی وجہ سے اٹھایا, آج تک میں نے اپنی خاموشی کی وجہ سے کبھی کسی قسم کا نقصان نہیں اٹھایا اور کبھی مجھے پچھتانا نہیں پڑا. تو اس بات سے بخوبی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان پر جس انسان کا کنٹرول ہو جائے وہ انسان کیسے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم دو چیزوں پر کنٹرول کر لو, دو باتوں پہ عمل کر لو, تو تمہارا یہ عمل کل قیامت والے دن میدان معاشر میں دوسرے لوگوں کے عمل سے ممتاز ہو جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایک اپنی زبان پر کنٹرول کر لو, دوسرے اپنے اخلاق بہتر کر لو, میدان معاشر میں تمہارے اس عمل جیسا کسی کا عمل نہیں ہوگا. تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مہینوں مہینوں گفتگو ہی نہیں فرمایا کرتے تھے, ذکر الہی کے علاوہ کبھی دنیاوی گفتگو ہی نہیں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی تعلیمات پر عمل کیا, حضور کے اخلاقیات کے درس کو آگے پہنچایا. تو آج ہم اس زمانے میں, اس معاشرے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور کی ان تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھائیں اور آگے لوگوں کو اخلاقیات کا درس بھی دیں. تو حضور کے اخلاق کائنات کے سب سے عظیم لوگوں کے اخلاق سے بھی اعلیٰ ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں بھی اللہ رب العالمین خیرات عطا فرمائے اور ہمیں ان اخلاقیات کا درس آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت خوبصورت انداز میں اخلاق کریمانہ پر گفتگو فرما رہے تھے جناب ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی